السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے تختی نمبر 15 جو کہ ہے حروف قمری اور حروف شمسی کے بارے میں۔ حروف قمری اور حروف شمسی یہ ایک بہت ہی ایزی کانسیپٹ ہے، لیکن اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی کہ آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کون سے حروف قمری ہیں اور کون سے حروف شمسی ہیں۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس میں حروف شمسی کیا ہے اور حروف قمری کیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ یہ اگزامپل دیکھیے، اگر الف لام حروف قمری کے شروع میں ہو، جیسا کہ یہ خوف ہے، یہ خوف، تو یہ حروف قمری میں آتا ہے۔ اگر الف لام حروف قمری کے شروع میں ہو تو اس حال میں ہم الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ صرف لام پڑھا جائے گا، اس کو کہتے ہیں حروف قمری۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ حروف قمری ٹوٹل 14 ہے: با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اور نیکسٹ ہے حروف شمسی۔ حروف شمسی کا یہ قاعدہ ہے کہ حروف شمسی، جیسا کہ یہ ایگزامپل اذا الشمس میں شین، اگر الف لام حروف شمسی کے شروع میں ہو تو اس صورت میں ہم الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، دونوں کو اسکپ کر دیں گے۔ یہ ہے حروف شمسی۔ حروف شمسی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ الف لام کے بعد جو بھی حرف ہوتا ہے اس کے اوپر تشدید آتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے شین پر تشدید ہے، تو ہم اسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ جو حرف ہے یہ حروف شمسی کا ہے اور یہ حروف قمری کا ہے۔ اگر آپ یہ لیٹرز کو یاد کر لیں تو اچھا ہوگا، نہیں تو اس ٹرک کے ذریعے سے بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سا حروف قمری ہے اور کون سا حروف شمسی ہے۔ حروف شمسی میں الف لام کے بعد جو بھی حرف ہوگا اس پر تشدید آئے گا اور حروف قمری میں تشدید نہیں ہوگا، تو اس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ حروف قمری ہے اور ہمیں لام کو پڑھنا ہے، الف کو اسکپ کرنا ہے۔ چلیے پریکٹس کرتے ہیں۔ واو لام زبر ول، قاف زبر قا، والقا، میم زبر ما، والقما، را زیر ری، والقمری، والقمری۔ دیکھیے ہم نے یہاں پر الف کو اسکپ کر دیا، ڈائریکٹ واو کو لام سے ملا دیا، ول، اس کا مطلب ہے کہ یہ حروف قمری ہے۔ حروف قمری میں صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ ول، واو لام زبر ول، یا زبر یا، ول یا، تا کھڑا زبر تا، ولیتا، میم کھڑا زبر ما، ولیتاما۔ یہاں پر بھی الف اور لام ہے اور یا ہے، یا جو کہ حروف قمری میں سے اس سے پہلے الف لام ہے، تو ہم الف کو اسکپ کریں گے، واو کو پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے واو سے ملا کر۔ نیکسٹ واو لام زبر ول، یہاں پر بھی سیم، حمزہ بھی حروف قمری میں سے ہے، اس سے پہلے الف لام ہے تو الف کو اسکپ کر دیں گے اور واو کو لام سے ملا کر پڑھ لیں گے۔ والاقربین، والاقربین۔ یہاں پر قاعدہ آپ کو میں یاد دلاتی چلوں کہ ہو رہا ہے یا مدہ کا، اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یا جس پر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، اس لیے یہاں پر یا مدہ ہوگا۔ نیکسٹ لائن، میم لام زبر مل، یہاں پر ہم یہ الف کو اس لیے اسکپ کر رہے ہیں کہ یہاں پر حروف قمری کا قاعدہ ہے اور حروف قمری میں الف کو اسکپ کرنا ہوتا ہے، بس لام کو ملا کر پڑھیں گے۔ مل قارعۃ، مل قارعۃ۔ یہاں پر یاد دلا دوں کہ الف مدہ کا قاعدہ ہے، الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، اس لیے ہم کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمل، ہمل، میم لام پیش مل، یہاں پر بھی میم کو لام سے ملا رہے ہیں، الف کو اسکپ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بھی حروف قمری کا قاعدہ ہے۔ ہم المفلحون، ہم المفلحون۔ ہو کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، واو جس پر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ ہم المفلحون۔ نیکسٹ اذا الشمس، یہاں پر دیکھیے الف اور لام ان دونوں کو ہم نے اسکپ کیا ہے، الف کو بھی اور لام کو بھی۔ زال کو ڈائریکٹ ہم نے شین کے ساتھ ملا لیا کیونکہ اس پر تشدید ہے، اور میں نے حروف شمسی کی علامت بتائی ہے کہ الف لام کے بعد جو بھی حرف ہوگا اس پر تشدید آ جائے گا، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ حروف شمسی ہے۔ ڈائریکٹلی الف اور لام کو اسکپ کر دیں گے اور اس زال کو شین سے ملا کر پڑھ دیں گے۔ ای حمزہ زیر ای، غال شین
زبر رش، اذش اذش، شین میم زبر شم، اذش شم سین پیش سو، اذش شمسو، اذش شمسو. نیکسٹ کاف الف زبر کا، الف مدہ کا قاعدہ اس لیے کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، الف سے پہلے زبر ہے. کا نون نون زبر نن، یہاں پر نون کو نون سے ملا رہے ہیں، الف لام کو اسکپ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے حروف شمسی کا، تو اسی لیے الف لام کو چھوڑ دیں گے، نون کو نون سے ملا کر پڑھیں گے. کانن، اور ہم یہاں پر تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روک رہے ہیں. تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ حروف جو تشدید کا قاعدہ تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نون پر اگر تشدید ہو تو اس وقت ہم کو غنہ کرنا ہے، اسی لیے یہاں پر غنہ کر رہے ہیں. کانن ناسو، کانن ناسو، نا کو بھی ہم نے اسی لیے کھینچ کر پڑھا ہے کہ وہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. نیکسٹ یہ دیکھیے یقولر، یقو قاف واو پیش قو، الف مد واو مدہ کا قاعدہ، واو جس پر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. یقولر، لام را پیش لر، یقولر، یہاں پر بھی الف لام کو اسکپ کر دیا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ حروف شمسی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ الف لام کے بعد جو بھی لیٹر ہے اس کے اوپر تشدید ہے، تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں الف اور لام ان دونوں کو اسکپ کرنا ہے. یقولر، لام را پیش لر، یقول الرسول، یقول الرسول، اور یہاں پر سین واو پیش سو اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے واو مدہ کا، واو جس پر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. نیکسٹ لاسٹ ورڈ اقی، حمزہ زبر آ، قاف یا زیر قی، اقی، یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے یا مدہ کا، جو میں نے یہاں پر بتایا تھا کہ یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوگا، کھینچ کر پڑھیں گے. سیم اسی طرح یہاں پر یا مدہ ہے، یا جس پر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. اقیمس، میم صاد پیش مس، دیکھیں یہاں پر میم کو ڈائریکٹ صاد سے ملا رہے ہیں، یہاں پر ہم اسکپ کر رہے ہیں واو، الف اور لام، ان تینوں کو. وہ اس لیے کہ یہاں پر میم جو ہے اس کے بعد حروف شمسی آ رہا ہے، صاد حروف شمسی میں سے ہے، علامت یہ ہے کہ الف لام کے بعد تشدید آ جائے گا، الف لام کو تو اسکپ کرنا ہی ہے، اور یہاں پر واو کو اس لیے اسکپ کر رہے ہیں کہ اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، اسی لیے ڈائریکٹ میم کو صاد سے ملا دیں گے. اقیمس، اقیمس الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اور یہ لا کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ یہاں پر قاعدہ ہے کھڑے زبر کا. تو اس کے لیے حروف قمری اور حروف شمسی، حروف قمری بھی 14 ہے اور حروف شمسی بھی 14 ہے. یہ ہے حروف قمری کے حروف اور یہ ہے حروف شمسی کے. آپ لوگ ان تمام قاعدے کو یاد کر لیجئے اور اس کی بھی پریکٹس کیجئے. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے قاعدے کے ساتھ. اللہ حافظ. Don't forget to subscribe the channel and don't forget to like and share my video.